مجاز ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے غیر معوض علیہ کا ارادہ کیا جائے. جس سے کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ غیر معوض علیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لفظ سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا. لاتصال بینہما معنی، حقیقت اور مجاز کے درمیان معنوی اتصال کی وجہ سے، او ذاتاً، یا پھر ذاتی اتصال کی وجہ سے. میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان علاقے کا ہونا ضروری ہے. جب آپ کسی بھی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں لیتے ہیں تو پھر حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کس چیز کا ہونا چاہیے؟ علاقہ. اگر علاقہ ہوگا تو آپ اس لفظ کو مجازی معنی میں لے سکیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ اس لفظ کو مجازی معنی میں نہیں لے سکتے. جس طرح میں نے آپ کو اس کی مثال بتائی تھی، جیسے کہ کسی بہادر شخص کو شیر کہنا، تو بہادر شخص کو تو شیر بھی بہادر ہوتا ہے، اور وہ شخص بہادر ہے، اور شیر کے اندر بھی وصف شجاعت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بہادر شخص کو شیر کہہ دیے گی. کسی بیوقوف شخص کو حمار کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ گدھے میں بیوقوفی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، وصف حمق اس کے اندر ہے. تو اگر کوئی شخص بیوقوف ہے تو آپ اگر اس کو حمار کہہ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علاقہ بیچ میں پایا جا رہا ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ اگر علاقہ موجود نہیں ہوگا، جس طرح کہ زمین کو آسمان کہنا اور آسمان کو زمین کہہ دینا، تو اب بھائی آپ آسمان کے لفظ کو مجازاً زمین کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی علاقہ موجود ہے؟ نہیں. آپ کالے کو گورا کہہ دیں تو کوئی علاقہ موجود ہے کالے اور گورے کے درمیان؟ نہیں ہے. تو جب تک علاقہ موجود نہیں ہوگا حقیقت اور مجاز کے درمیان، تو تب تک آپ کسی لفظ کو اس کے غیر معوض علیہ معنی کے لیے مراد نہیں لے سکتے. یہ بھی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مزاحن بھی اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ مزاحن مثال کے طور پر کسی کو کہہ دو کہ یہ بہت بہادر ہے، تو یہ تو مذاق تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو مزاحن بھی آپ ایک لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی اس سے مراد نہیں لے سکتے ہیں. پھر دیکھو مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں اتصال بینہما معنی، معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال ہونا چاہیے. اور اتصال کا مطلب کیا ہے؟ تعلق ہونا چاہیے. کیا چیز؟ تعلق. پھر یہ تعلق یا تو معنوی ہوگا یا پھر یہ تعلق ذاتی ہوگا. معنوی کی مثال مصنف علیہ الرحمٰ نے دی کہ کما فی تسمیۃ الشجاع اسدا، جیسے شجاع آدمی کو شیر کہہ دینا، شیر کا نام دے دینا یا اس کو شیر کہہ دینا. والبلید حمارا، اور پھر دیہاتی کو یا بیوقوف شخص کو کیا کہہ دینا؟ گدھا کہہ دینا. یہ کس کی مثال ہے؟ اتصال معنوی کی. اب یہ کیسے اتصال معنوی کی مثال ہے؟ اتصال معنوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ چیز نظر نہ آئے. معنی اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب آپ کو بیوقوفی نظر نہیں آتی، آپ کو شجاعت نظر نہیں آتی، آپ کو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، شجاعت آپ کو نظر نہیں آتی. شجاعت کی شکل آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ یا پھر بیوقوفی کی کوئی شکل آپ نے دیکھی؟
نہیں دے گی نا تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اس وجہ سے اس اتصال کو کیا کہتے ہیں؟ اتصال. لیکن کبھی کبھار یہ اتصال ذاتاً بھی ہوتا ہے، یعنی صورتاً بھی ہوتا ہے. کما فی تسمیۃ المطر سماء، جیسے کہ بارش کو آسمان کہہ دینا. بارش نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو، مطر آپ کو بارش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ اتصال ذاتی ہے. آپ نے بارش کو کیا کہہ دیا؟ آسمان کہہ دیا. آپ نے کہا کہ آسمان برس رہا ہے، حالانکہ برستا کیا ہے؟ بارش برس رہی ہوتی ہے. تو اتصال سوری سے مراد یہ ہے کہ معنی مجازی کی صورت متصل ہو معنی حقیقی کے ساتھ ایک پڑوس کی حد تک. معنی اتصال سوری کا مطلب یہ ہے کہ معنی مجازی کا اتصال معنی حقیقی کے ساتھ پڑوس کی حد تک ہو. تو بارش اور آسمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی. مجاور کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو جو آپ کے قریب رہتا ہو، آپ کے بالکل ساتھ تو نہیں رہتا ہو لیکن آپ کے مجاور رہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پڑوسی. تو اتصال سوری کا مطلب یہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان یہ جو اتصال ہے یہ پڑوس کی حد تک ہو. جیسے کہ آسمان اور بارش کے درمیان اتصال کس تک ہے؟ اب آپ دیکھو فَإِنَّ سُورَةَ الْمَطَرِ، یہ جو بارش کی صورت ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بارش آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہ آسمان کی صورت کے ساتھ متصل ہوتی ہے، یعنی بادل کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے نا کل شیء ما فوق الرأس یقال له سمان، ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہو آپ اس کو آسمان کہہ سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ وہ آسمان ہوتا نہیں ہے لیکن مجازن اس کو آسمان کہہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان کے پڑوس میں ہوتا ہے، آسمان کے پڑوس میں ہوتا ہے. اب دیکھو آپ کے معاشی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بادل کو آسمان کا نام دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے اور آپ کو سایہ دیتی ہے تو اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ آسمان. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بارش کہاں سے اترتی ہے؟ بادلوں سے اترتی ہے نا. تو بادلوں کے درمیان یعنی آسمان کے درمیان اور بارش کے درمیان کون سی صورت پائی گئی؟ اتصال سوری. ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ مجاورت والا تعلق ہے، معنوی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان مناسبت کسی وجہ سے نہیں ہے. اور اس طرح کا جو مجاز ہوتا ہے نا اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کرے کہ مجاز اتصال معنوی اور اتصال سوری کے ساتھ الفاظ شریعہ میں بھی موجود ہوتا ہے جس طرح الفاظ لغویہ کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن جب قسم ثانی اس کی بنیاد مسائل اختلافیہ پر ہے جس طرح کے الفاظ طلاق اور عتاق، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا. اب آپ ذرا دیکھو، پہلے ترجمہ دیکھو. والمجاز، اور مجاز اسم لکل لفظ، ہر اس لفظ کا نام ہے ارید بھی کہ ارادہ کیا جائے جس سے غیر ما وضع لہ، اس چیز کے غیر کا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہوتا ہے. لاتصال بینہما معنی، ان دونوں کے درمیان یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال معنوی ہونے کی وجہ سے. کما فی تسمیۃ الشجاع اسدا، جس طرح بہادر شخص کو شیر کہہ دینا، والبلید حمارا، اور دیہاتی بیوقوف کو گدھا کہہ دینا. او ذاتن، یا پھر اتصال ان دونوں کے درمیان معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال ذاتی ہو. کما فی تسمیۃ المطر سماء، جس طرح کہ بارش کو آسمان کہہ دینا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے آپ یہ کہہ دینا کہ آسمان برس رہا ہے یا بادل برس رہے، برس تو بارش رہی ہوتی ہے نا. والاتصال سبب من هذا القبیل، اور اتصال سببی بھی اسی قبیل سے. یہاں سے ابھی بات شروع ہو گئی کس کی؟
اتصال سببی کس کو کہتے ہیں؟ اتصال سببی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے سبب ہو، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ سبب ہو۔ یا ایک دوسرے کے لیے علت ہو، یعنی دو چیزیں ہو، ایک سبب بن رہا اور دوسرا مسبب، ایک علت بن رہا اور دوسرا معلول۔ لیکن یہ جو بات چل رہی ہے یہ علت اور معلول کی چل رہی ہے، کس کی؟ آگے سبب اور مسبب کی بات دیکھو۔ کبھی کبھار علت اور معلول کو سبب، علت کو کبھی کبھار سبب کہہ دیا جاتا ہے اور معلول کو مسبب۔ آئی بات سمجھ؟ کبھی کبھار سبب کے اوپر علت کا اطلاق ہو جاتا ہے اور معلول کے اوپر مسبب کا، لیکن یہ دونوں چیزیں کچھ الگ ہیں۔ علت اور معلول تھوڑی سی الگ چیز ہے، سبب اور مسبب یہ اس سے تھوڑے سے الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت یہ رکھتے ہیں کہ کبھی کبھار مسبب بدون سبب پایا جاتا ہے لیکن معلول بدون علت نہیں پایا جا سکتا۔ آپ دیکھو یہ بھی ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ والاتصال سببا من هذا القبیل، اور اتصال سببی بھی اسی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے؟ حاضر سے اشارہ کس طرف ہے؟ اتصال صوری کے قبیل سے، نہ کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ اتصال معنوی کے قبیل سے۔ وہ نوعان، اس کی دو نوع ہیں۔ تو دیکھو یہ جو اتصال سبب من هذا القبیل کہا، اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اتصال سببی الفاظ شریعہ میں جب پایا جائے تو یہ اتصال صوری کے قبیل سے۔ اتصال سببی جب الفاظ شریعہ میں پایا جائے تو یہ کس کے قبیل سے؟ جو کہ اتصال صوری اکثر اور بیشتر الفاظ لغویہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ اتصال سببی جب الفاظ شریعہ میں پایا جائے تو یہ کس کے قبیل سے؟ اور اتصال صوری اکثر اور بیشتر کس میں پایا جاتا ہے؟ الفاظ لغویہ میں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اتصال صوری جس طرح الفاظ لغویہ میں پایا جاتا ہے اسی طرح الفاظ شریعہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے مصنف علیہ الرحمہ نے اوپر مثال ذکر کی ہے تو یہ الفاظ لغویہ کی مثال ہے، الفاظ شریعہ کی ہے؟ ہاں، یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، یہ تو لغت ہے نا، الفاظ لغویہ کے قبیل سے۔ وہ نوعان ہے۔ پھر یہ جو اتصال سببی ہے جو کہ اتصال صوری کے قبیل سے، اس کی دو نوع ہیں۔ اس کی کتنی نوع ہیں؟ دو۔ آپ کو پتہ ہے سبب اور مسبب کے درمیان بھی علاقہ ہوتا ہے، علت اور معلول کے درمیان بھی علاقہ ہوتا ہے، لیکن علت اور معلول کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے نا وہ سبب اور مسبب والے علاقے سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ علت اور معلول والی بحث کو سبب اور مسبب والی بحث کے اوپر کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ وہ نوعان، اور اس کی کتنی نوع ہیں؟ دو۔ احدہما اتصال الحکم بالعلت، ان میں سے پہلا یعنی ان دونوں میں سے پہلا والا جو ہے یا ان دونوں میں سے ایک وہ یہ ہے کہ اتصال الحکم بالعلت، حکم کا اتصال علت کے ساتھ ہو۔ حکم کا اتصال کس کے ساتھ ہو؟ علت کے ساتھ ہو۔ کا اتصال الملک بالشراء، جس طرح کہ ملک کا اتصال کس کے ساتھ ہے؟ شراء کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ جانبین سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا مسئلے کو آپ لوگ یہ سمجھیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علت کی مثال ہے سیڑھی کی طرح۔ اگر سیڑھی نہیں ہوگی یہ والی تو آپ چھت کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم دیوار سے چڑھ جائیں گے، تو اگر دیوار نہیں ہوگا آپ چھت کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ مطلب چھت پر چڑھنے کے لیے سبب کیا چیز ہے؟ سیڑھی۔ تو سیڑھی ہو گئی سبب اور چھت پر چڑھنا کیا ہے؟ مسبب۔
کیا ایسے ہو سکتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے آپ درخت پہ وہ چھت پہ چڑھ جائیں؟ نہیں ہو سکتا. تو مسبب بغیر سبب کے نہیں پایا جاتا، اور سبب بغیر مسبب کے. اگر چھت نہیں ہوگی تو سیڑھی ہوگی، پھر چھت کے بغیر سیڑھی کی کوئی ضرورت ہے؟ تو سبب مسبب کے بغیر نہیں پایا جاتا اور مسبب سبب کے بغیر نہیں پایا جاتا. لیکن علت اور معلول کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہیں پائے جاتے. کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کہ سبب بغیر مسبب کے بھی پایا جاتا ہے، یا مسبب بدون سبب بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے. یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، علت اور معلول، سبب اور مسبب تقریباً دونوں ایک جیسی چیزیں. اس وجہ سے میں نے آپ کو اس کی تعریف کس کی کروائی؟ سبب میں جا کر آپ کو میں نے علت اور معلول کو سمجھایا. اب ذرا اس کی وہ مثال سنو جو شرعی ہے. کا اتصال الملک بالشراء، جس طرح کہ ملک کا اتصال کس کے ساتھ ہے؟ شراء کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ والی کتاب پڑی ہوئی ہے نا، اسامی، آپ اس کے مالک ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے مالک کیسے ہو؟ ہاں، تو ملکیت تو تب متحقق ہوگی جب شراء ہوگی. دیکھو انسان کتنے چیزوں سے مالک بنتا ہے. یا تو آپ نے وہ چیز خریدی ہو، یا آپ کو میراث میں ملی ہو، یا آپ کو کسی نے وہ چیز صدقہ کی ہو، یا پھر وصیت کی ہو کسی نے آپ کے لیے، یا آپ کو وہ چیز ہبہ میں ملی ہو. ان 5 چیزوں سے آدمی کسی چیز کا مالک بنتا ہے. اگر ان 5 سے ہٹ کرے تو آپ اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں کہہ سکتے. اب ذرا دیکھو، آپ نے جب ملکیت کا دعویٰ کیا تو ملکیت یہ حکم ہے. ذرا دیکھو ابھی ذرا عبارت کی طرف. احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اتصال الحکم، حکم کا اتصال، ملکیت کا اتصال، بالعلت، علت شراء کے ساتھ. ملکیت کا اتصال کس کے ساتھ؟ علت شراء کے ساتھ. علت تو یہاں پر ایک چیز تو نہیں بن رہی ہے، 5 چیزیں بن رہی ہے. 5 چیزوں سے آپ مالک بن سکتے ہیں کسی بھی چیز. تو اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو آپ اس چیز کے مالک کہلا سکتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس گھڑی ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جتنی بھی چیزیں اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اپنے آپ کو اس کا مالک کہلواتے ہیں، تو ان 5 میں سے کوئی ایک باہر نہیں. اگر کوئی ایک ان 5 میں سے باہر ہے تو آپ اس کے مالک نہیں ہے، بلکہ آپ غاصب ہے اس کے، یا آپ نے وہ غلط طریقے سے وہ چیز دی. سمجھ میں آئی؟ تو یا تو آپ مالک بنیں گے خرید کر، یا پھر وصیت سے، یا پھر میراث سے، یا پھر ہبہ سے، یا پھر صدقے سے. تو ملکیت یہ معلول ہے، حکم ہے، اثر مترتب ہے، اور علت اس کی کیا چیز ہے؟ شراء. تو اگر شراء نہیں پائی جائے گی تو ملکیت پائی جا سکتی ہے؟ اگر وصیت، شراء، میراث، ہبہ، صدقہ یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو ملکیت متحقق ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب علت نہیں پایا جائے گا تو معلول بھی نہیں پایا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر دوسری بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور جب معلول پایا جائے گا تو علت بھی پائی جائے گی. ایک چیز ہے آپ کی ملکیت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آئی ہے. اچھا، دوسری بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. آپ ملک بول کر اس سے شراء مراد لے سکتے ہیں، اور شراء بول کر اس سے آپ ملک مراد لے سکتے ہیں. کیسے آپ مراد لے سکتے ہیں؟ اس کی مثال اس طرح ہے. یہ چیز میں نے خریدی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. میں اس چیز کا کیا ہوں؟ مالک ہوں. یا پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں اس چیز کا مالک ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے. استعارۃ من الطرفین، یعنی میں اس چیز کا مالک ہوں. آپ اس سے اس کے دوسرے والے معنی مراد لے سکتے ہیں کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے، یہ اس کا دوسرا معنی ہو گیا. اور یہ چیز میں نے خریدی ہے، آپ اس سے یہ والا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں. تو جانبین سے، یعنی معلول بول کر آپ علت بھی مراد لے سکتے ہیں، اور علت بول کر آپ معلول بھی مراد لے سکتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ اکثر لڑکوں کو سمجھ میں نہیں آتا.
اصول. یہ سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. بہت آسان ہے لیکن یہ کہ کبھی کبھار یہ مشکل آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. وہ نوعان ہے، اس کی دونوں ہے. احدہما، ان میں سے ایک اتصال الحکم، حکم کا اتصال بالعلت، علت کے ساتھ ہو. کا اتصال الملک، جس طرح کہ ملک کا اتصال بالشراء، شراء کے ساتھ ہے. تو ملک اور شراء میں علت اور معلول تم بتا سکتے ہو؟ اس میں معلول کیا چیز ہے؟ ملک. اور علت کیا چیز ہے؟ لیکن شراء بول کر اس سے ملک مراد لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں نا. اور ملک بول کر اس سے شراء مراد لے سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں؟ جب آپ ملک بول کر اس سے شراء مراد لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ خرید کر آپ چیز کے مالک ہی بنتے ہیں. اور شراء بول کر آپ اس سے ملک مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ نے ایک چیز خرید لی تو آپ اس کے مالک بن گئے. وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ جانبین سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے یا لازم کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تَشْرَعْ إِلَّا لِحُكْمِهَا، اس لیے کہ علت کی مشروعیت نہیں ہے مگر کس چیز کے لیے؟ حکم کے لیے. کیونکہ علت کو وضع ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ حکم لگایا جائے. اگر حکم نہیں لگے گا تو پھر علت کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. والحکم لا یثبت الا بعلت، اور حکم کا اس بات نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ علت کے ساتھ. فاستوى الاتصال، تو برابری، تو اتصال میں برابری ہوئی. فاستوى الاتصال، تو اتصال میں کیا ہوئی؟ برابری ہوئی. یہی بات میں نے آپ کو ابھی پہلے بتائی. لأن العلة، اس لیے کہ علت لم تشرع، اس کی مشروعیت نہیں ہے الا لحکمها، مگر کس کے لیے؟ کہ اس کا حکم پایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علت موجود ہوگا تو حکم بھی موجود ہوگا. والحکم لا یثبت، اور حکم ثابت نہیں ہوتا الا بعلت، مگر کس کے ساتھ؟ علت کے ساتھ. جب حکم موجود ہوگا تو علت بھی اس کا موجود ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ معلول یعنی حکم موجود اور اس کی علت موجود نہ ہو، یا پھر علت موجود اور اس کا حکم موجود نہ ہو، کیونکہ علت کی مشروعیت ہی کس کے لیے؟ حکم کے لیے ہے. فاستوى الاتصال، تو اتصال میں برابری ہوئی. فعمت الاستعارۃ، اور استعارہ عام ہوا. عام ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک بول کر اس سے دوسرا مراد لے سکتے ہیں. معلول بول کر اس سے علت مراد لے سکتے ہیں، اور علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں. شراء بول کر اس سے ملک مراد لے سکتے ہیں. شراء جو کہ کیا چیز ہے؟ علت ہے. وہ بول کر اس سے معلول ملک مراد لے سکتے ہیں. اور ملک جو کہ معلول ہے، اس سے بول کر اس سے شراء یعنی علت مراد لے سکتے ہیں.